نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ دنیا میں جتنے فتنہ گر اور فساد کی آگ بھڑکانے والے اس دنیا میں آئے ہیں، خواہ ان کا فتنہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، قلوب مومنین تو کجا عقل سلیم رکھنے والے صاحب بصیرت لوگوں کے نزدیک بھی ان کی عزت دو کوڑی کی نہیں۔ سقوط بغداد کتنا دردناک المیہ تھا، لیکن کیا تاتاری وہ عزت پا سکے جو عزت اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو عطا فرمائی؟ تو دجال کا فتنہ پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، لیکن خود اس کے ماننے والوں کے دل میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، بلکہ بہت سے لوگ تو اس کی پیروی محض زر زن کی وجہ سے کر رہے ہوں گے، اسی لالچ میں آ کر رہے ہوں گے، اور اپنی جو ان کی الگ مجلسیں ہوں گی اس میں اس بات کا اعتراف بھی کریں گے کہ ہم تو مال و دولت کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان کے چشمہ صافی سے سیراب ہونے والوں کے دل میں اس کی کیا وقعت ہوگی۔ اسی وجہ سے تو دجال مومنین مخلصین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اپنی تمام تر ہیلہ گری اور شعبدہ بازی اور خدائی ڈھیل سے بھی مخلص مومنین کو فتنے میں مبتلا نہیں کر سکے گا، بلکہ دجال کو دیکھ کر جو مخلص مومنین ہوں گے ان کا ایمان، ان کی باطنی بصیرت، ان کی قلبی روشنی اور ان کے دل میں موجود حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں ضعیف الاعتقاد لوگوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اسی وجہ سے جب اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے دلوں میں دجال کی کوئی حیثیت، کوئی عزت اور کوئی وقت نہیں ہوگی، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا وقت ہوگی۔ وہ جس نے آب و گل کو وجود بخشا، جو اس کائنات کے وجود بخشنے والا ہے، اس کے ہاں اس دجال کی کیا وقت ہوگی؟ اس کے ہاں جو وقت اور قدر و قیمت اللہ کے ہاں دجال کی جو ہوگی، اس کا اندازہ تو آپ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے سوالات میں نے کیے، اتنے سوالات اور کسی نے نہیں کیے ہوں گے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے مغیرہ، تمہیں اس کی کس بات سے نقصان کا اندیشہ ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اس کے ساتھ پانی کی نہر ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ اس سے بھی کم ہے۔ تو اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی نے قاضی عیاض کے حوالے سے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دجال کی اتنی وقت بھی نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے دل میں شکوک و شبہات کی خلیج پیدا کر سکے، مسلمانوں کو صراط مستقیم سے ہٹا سکے، بلکہ اس کو دیکھ کر تو مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا، تسلیم اور اطاعت الہی کے نشے میں مسلمان سرشار ہو جائیں گے۔ اس سے ایک اور اعتراض کا جواب بھی ہو گیا کہ روایات صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک شخص کو قتل کرے گا۔ تو جواب یہ ہوا کہ دجال کا فتنہ تو ایسا ہے کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے دل میں شک پیدا کر سکے۔ یہی نہیں بلکہ مومنین مخلصین تو دجال سے مقابلہ بھی کریں گے اور نہایت پامردی کے ساتھ اس کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ اور سچ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، دجال کے لشکر کے مقابلے میں ڈٹ جانا در حقیقت اپنے لیے جنت کا ویزا اور ٹکٹ حاصل کرنا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ یہاں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا کہ جب مسلمان اس کے خروج کی تمنا ہوگی مسلمانوں کو۔ اس دعویٰ کی دلیل مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ روایت سنا رہا ہوں کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں
راوی کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے پوچھا اے ابن عبداللہ، مراد اس سے عبداللہ ابن مسعود تھے، کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان لوگوں نے دجال کا تذکرہ کیا تو ہمیں اس سے ڈر محسوس ہوا، تو اس وجہ سے آوازیں بلند ہو گئیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بخدا مجھے تو کوئی پرواہ نہیں کہ دجال سے ملوں یا اس کالی بکری سے. راوی عبد الملک کہتے ہیں کہ اس وقت مسجد کی ایک جانب بکریاں گٹھلیاں کھا رہی تھیں. حضرت ابن مسعود نے فرمایا کیوں؟ حضرت حذیفہ فرمانے لگے اس لیے کہ ہم مومن ہیں اور وہ کافر ہوگا، اللہ ہمیں اس پر فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ کی قسم دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک اس کا خروج مسلمانوں کو سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ پسند نہ ہو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا شدت بلا اور حادثات شر کی وجہ سے. اب یوں تو تمام مخلص مسلمان دجال سے مقابلہ کریں گے اور جام شہادت کو منہ لگا کر ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جام کوثر پینے کی تمنا ہر مسلمان کو ہوگی. لیکن جس پامردی اور شدت کے ساتھ بنو تمیم کا قبیلہ دجال کے ساتھ نبرد آزما ہوگا وہ انتہائی جوش جذبے اور ولولے کی انتہا کے ساتھ ہوں گے. یہ قبیلہ دجال کے لیے سب سے سخت ثابت ہوگا. چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان منقول ہے کہ بنی تمیم سے اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں سنی ہیں. نمبر 1 میری امت میں وہ دجال پر سب سے زیادہ سخت ہوں گے. نمبر 2 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنو تمیم کی ایک قیدی عورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. نمبر 3 جب ان کے یہاں سے زکوٰۃ وصول ہو کر آئی تو فرمایا یہ میری قوم کی زکوٰۃ ہے. گویا بنو تمیم دجال کے لیے ایک کڑوا گھونٹ ہوں گے جس کو دجال کا حلق برداشت نہیں کر سکے گا اور اپنے انجام کی تیاری کرنے لگے گا. دجال کا خروج دراصل قیامت کا مقدمہ ہے. خروج دجال کے بعد دنیا رنگ و بو اپنی زندگی کے کتنے گنتی کے باقی ماندہ معدود چند سانس لے سکے گی کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام ہو جائے گا. نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خروج یاجوج ماجوج، پھر اس کے بعد خروج دابۃ الارض، پھر اس کے بعد مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، یہی چیزیں باقی رہ جائیں گی. جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن مذاکرے میں مشغول تھے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آیا اور پوچھا تم آپس میں کیا مذاکرہ کر رہے تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں، دجال، دابۃ الارض، مغرب سے سورج کے نکلنے، نزول عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج اور 3 مرتبہ دھنسنے کا ذکر فرمایا. ایک مرتبہ زمین میں دھنسنے کا واقعہ مشرق میں ہوگا، دوسری مرتبہ مغرب میں اور تیسری مرتبہ جزیرۃ العرب میں، اور پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر ان کے محشر یعنی شام کی طرف لے جائے گی. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے رونما ہونے والی 10 بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے ایک خروج دجال بھی ہے. تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی مختصر سی وضاحت کر دی جائے. اس حدیث میں سب سے پہلے دخان کا ذکر ہے. قرآن کریم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو بھی آپ اس کے تذکرے سے خالی نہیں پائیں گے. ارشاد ربانی ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، پس اے نبی انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان سے ایک کھلا نظر آنے والا دھواں آ جائے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا. تفسیر ابن جریر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ دھواں نکلے گا تو مومن زکام محسوس کرے گا، جبکہ کفار اور منافقین کے کانوں میں یہ دھواں گھس جائے گا جس کی وجہ سے ان کے سر ایسے سخت گرم ہو جائیں گے جیسے کہ انہیں آگ پر بھون دیا گیا ہے. دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ میں
دجال کا ذکر ہے اور اس کا تفصیلی جو ہے وہ ذکر چل ہی رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ دابۃ الارض، قرآن کریم نے دابۃ الارض کا ذکر بھی کیا ہے، وہ ان الفاظ میں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، جب قیامت قریب آنے کا وعدہ ان پر ثابت ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب دابۃ الارض کا خروج ہوگا تو اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، لاٹھی کے ذریعے وہ مومنوں کے چہروں کو منور کر دے گا اور انگوٹھی کے ذریعے کافر کی ناک پر مہر لگا دے گا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ مومن اور کافر میں کتنا واضح فرق اور امتیاز لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان ایک جگہ پھٹے گی، اس میں سے یہ جانور نکلے گا اور پوری زمین پر انتہائی تیز رفتاری سے گھوم جائے گا۔ ہر مسلمان اور کافر کی شناخت کے لیے وہ یہی طریقہ استعمال کرے گا کہ مسلمانوں کے چہروں کو موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے منور کرے گا اور کافروں کی ناک کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگائے گا۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ جانور جو نکلے گا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، یہ اس کا بچہ ہوگا جو اپنی ماں کے قتل کر دیے جانے پر ایک غار میں جا چھپا تھا۔ قیامت سے پہلے صفا و مروہ کے درمیانی مقام سے اس کا خروج ہوگا، لیکن یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ ہو بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ بھی پتھر سے نکل کر آئی تھی اور گھابن تھی۔ نمبر 4، مغرب سے طلوع آفتاب کا ہونا۔ اس علامت کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، جس میں فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اس آیت کا ترجمہ اور حدیث کے حوالے میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ نمبر 5، نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ اس علامت کا تذکرہ بھی پہلے کر چکا ہوں میں۔ نمبر 6، یاجوج ماجوج۔ قرآن کریم نے اس قوم کا 2 جگہ تذکرہ کیا ہے، یاجوج ماجوج کا، جو قرب قیامت نکلے گی۔ قدرت خداوندی سے یہ اپنے انجام کو پہنچے گی، کیونکہ کسی انسان میں اس قوم یاجوج ماجوج سے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحکم خداوندی اپنے ہمراہی مسلمانوں کو کوہ طور پر لے کر فروکش ہو جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ہلاک فرما کر اس زمین کو پاک و صاف فرما دیں گے۔ نمبر 7، 7ویں علامت جو اس حدیث میں بیان ہوئی وہ مشرق میں دھنس جانے کا واقعہ، نمبر 8 مغرب میں دھنس جانے کا واقعہ، اور نمبر 9 جزیرہ عرب میں دھنس جانے کا واقعہ۔ ان مقامات پر مختلف اوقات میں تاریخ نے ایسے شدید زلزلوں کی داستانیں محفوظ کر رکھی ہیں جنہوں نے ہزاروں آدمیوں کو زمین کے سینے میں پہنچا دیا اور آج تک ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے مغربی ممالک میں زلزلے کی ایسی ہی ایک شدید لہر اٹھی۔ اسی طرح یہ ابھی ترکی کے اندر بھی ایسا شدید زلزلہ آیا تھا کہ پورا کا پورا شہر ختم ہو چکا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 10ویں نمبر پر جو بڑی علامت ذکر فرمائی وہ ہے یمن سے آگ کا نکلنا۔ یہ آگ عجیب طرح کی ہوگی، لوگوں کو گھیرے میں لینے کے باوجود یہ آگ ان کو جلائے گی نہیں، بلکہ گھیر گھار کے سب کو ملک شام میں اکٹھا کر دے گی۔ الغرض خروج دجال اور قیامت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود خروج دجال کے لیے کسی مہینے کا یا کسی سن کا کوئی تعین کسی صحیح حدیث سے تو کیا کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ ہمیں اس کی تعین کا علم حاصل کرنے کے در پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے اسباب مہیا کرتے ہوئے بارگاہ عزتی میں دعا گو رہیں کہ یا اللہ حفاظت ایمان کے اسباب ہم نے مہیا کر دیے ہیں، اگرچہ وہ بھی تیری توفیق سے ہیں،
لیکن اے پروردگار تو اب ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔